مفسدات پر بات کریں گے۔ نماز کے مفسدات کا مطلب کن کن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اس سے قبل ہم نے بہت سے شرعی مسائل، نماز، شرائط، فرائض، واجبات، سنتیں، یہ سب چیزیں تفصیل کے ساتھ ذکر کی۔ جن چیزوں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے وہ سارے مسائل کا جاننا اس لیے لازم اور ضروری ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے ہم ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں کہ جس سے نماز مفسد نہ ہو جائے، یعنی ٹوٹ نہ جائے۔ نماز کے اندر کلام کرنا، گفتگو کرنا، جان بوجھ کر ہو، خطا اور غلطی سے ہو یا بھول کر ہو جائے سہون، سب صورتوں میں نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کلام تھوڑا ہو یا زیادہ اس میں فرق نہیں۔ تو مثلا امام کو بیٹھنا تھا، کھڑا ہو گیا، مقتدی نے کہا بیٹھ جاؤ، اب یہ کلام اس نے کیا ہے، اب ایسی صورت میں بھی نماز جائے گی۔ اس کو پیچھے سے اللہ اکبر کہہ دینا چاہیے، تسبیح پڑھنی چاہیے، نہ یہ کہ گفتگو کرے۔ کلام کرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کلام وہی نماز توڑے گا جو اتنی آواز سے ہو کہ کم از کم خود سن سکے، یعنی ادائیگی ہو۔ ایک ہے ارادہ، اس نے کچھ کہنے کا ارادہ کیا اور پھر پیچھے ہٹ گیا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی۔ ارادہ یہ جب زبان سے تلفظ ادا کر کے کہے گا تو نماز مفسد ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی شخص نماز ابھی پوری نہیں ہوئی تو اس نے سلام پھیر دیا، اگر تو بھول کر پھیرا تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر جتنی رکعتیں رہتی ہیں کھڑے ہو کے پڑھ لے، تاخیر سے کھڑا ہوا ہے تو سجدہ سہو کر لے۔ لیکن اگر اس نے عمدن یعنی جان بوجھ کر پہلے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ٹوٹ گئی، ابھی پوری نہیں ہوئی اور اس نے پہلے ہی ارادے سے سلام پھیر دیا۔ اس لیے یہ مسئلہ ذہن نشین رکھیں، ایک ہے بھول کر سلام پھیرنا، ایک ہے جان بوجھ کر سلام پھیرنا۔ بھول کر سلام پھیر دیا، ابھی رکعت باقی تھی، جیسے عموماً ہوتا ہے ایک بندہ بعد میں آیا، اس کی ایک یا دو رکعت رہتی ہیں، امام کے ساتھ شامل ہوا، امام نے سلام پھیرا تو بھول کر اس نے بھی سلام پھیرا، یہ بھول کر ہے، فوراً یاد آیا کہ میری تو بھی رکعت رہتی ہے، تو کھڑا ہو جائے اور اپنی بقیہ رکعت پڑھنے کے بعد سلام پھیر دے۔ لیکن اگر بھول کر نہیں، اس نے عمدن سلام پھیرا ہے تو اس صورت میں اس کی نماز چلی جائے گی۔ ایسے ہی انسان کو نماز کے دوران کسی کی طرف کوئی اشارہ کرنا تو یہ نماز کو مکروہ کرتا ہے، فاسد نہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی کسی کو جواب دینا، مثلا کسی کو چھینک آئی تو جواب میں نمازی نے یرحمک اللہ کہہ دیا تو نماز فاسد ہو گئی۔ تو ایسے نماز میں کسی کو جواب نہیں دینا چاہیے۔ تو اگر خود ہی اس نے صرف الحمدللہ کہا، جواب نہیں دیا کسی کا، تو پھر اس کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ جواب کسی کا اگر ارادتاً دیا اس نے نماز میں تو پھر اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر اگر اس نے کوئی بری خبر سنی تو جواباً اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون یہ پڑھ لیا، اب یہ جواباً ہے، اس صورت میں بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ تو لہذا اس طرح نہیں، ویسے آیت کے طور پہ پڑھے گا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں قصداً ہونا ضروری ہوتی ہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم مبارک سن کے درود پاک پڑھا، یہ بھی جواباً ہی ہے۔ اللہ کا نام سن کے جل جلالہ کہا، یہ بھی جواباً ہے۔ تو اس صورت میں بھی نماز جاتی رہے گی۔ تو اس لیے اگر یہ سب چیزیں قصداً ہیں، اگر جواب میں نہیں کہی، ویسے ہی
ادا ہو گئیں تو پھر اس سے نماز نہیں جاتی۔ تو اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین رکھا جائے۔ نماز کے اندر یہ مسئلہ بھی ذہن نشین ہو کہ نماز میں دعا جس کا سوال بندے سے نہیں کیا جا سکتا یہ جائز ہے، جیسے اللہم عافنی، اللہم اغفر لی، یہ ہم بندے سے تو نہیں کہہ سکتے، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ایسا سوال جو بندوں سے کیا جاتا ہے وہ نماز کو فاسد کر دیتا ہے، جیسے اللہم اطعمنی، مجھے کھانا کھلاؤ، اب یہ سوال نہیں بنتا۔ اس طرح کی کوئی اگر دعا کرے تو یہ لوگوں سے مانگنے والی بات ہے، نماز کے دوران اس کی نماز مفسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح دوران نماز بے جا کھانسنا جس سے الفاظ پیدا ہو جائیں یہ بھی درست نہیں ہے۔ اگر ایسا عمل جان بوجھ کے کیا جائے گا تو نماز مفسد ہے۔ نماز کے اندر اگر کوئی قرآن مجید کو دیکھ کے پڑھتا ہے تو یہ مفسد نماز ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے، کیونکہ نماز کے اندر دیکھ کر آپ قرآن مجید کو نہیں پڑھ سکتے، اور ویسے بھی یہ عمل کثیر میں آتا ہے۔ عمل کثیر یہ ہوتا ہے کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ یہ بندہ نماز میں نہیں۔ عمل قلیل جو ہو وہ مفسد نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ہاتھ سے کوئی عمل کیا، ایک ہاتھ سے آپ نے کھجلا لیا تو اس کی کوئی بات نہیں، لیکن دونوں ہاتھوں سے جو عمل کیا جائے گا وہ عمل کثیر میں آ جائے گا۔ تو اس لیے عمل کثیر جو ہے یہ نماز کو توڑ دیتا ہے، نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ اسی طرح نماز میں اگر کوئی شخص سجدہ ایسی جگہ کرے کہ جو ناپاک جگہ ہو تو اس صورت میں بھی اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ پاک جگہ پر ہی نماز ادا کی جائے گی، اس کو بھی خاص طور پہ ذہن میں رکھا جائے۔ اگر کسی شخص نے نماز پڑھتے ہوئے اس کا سطر کھل گیا اور ایک پورا رکن ادا کرنے کے مقدار کھلا رہا تو ایسی صورت میں بھی اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اکثر نوجوان ٹائٹ پینٹ پہن کے نماز کے لیے آ جاتے ہیں، ناف سے لے کے گھٹنے تک سطر ہے، سجدے میں گئے تو وہ سطر کھل گیا، اگر ایک رکن ادا کرنے کی مقدار یعنی 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اتنی مقدار ایک رکن کی ادائیگی کی ہوتی ہے تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ نماز کے اندر اگر کوئی کھائے پیے تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، وہ بھول کر ہو یا جان بوجھ کر ہو، تھوڑا ہو یا زیادہ، یہاں تک کہ اگر ایک تل کی مقدار، تل جتنا بغیر چبائے نکل گیا یا قطرہ اس کے منہ میں گرا بارش کا یا پانی کا، وہ نکل گیا تو نماز جاتی گئی۔ کھانے پینے سے نماز چلی جاتی، اس لیے افطاری کے بعد خاص طور پہ جب نماز کے لیے آئیں تو کلی کر کے آئیں، کیونکہ دانتوں کے اندر اگر کھانے کی کوئی چیز رہ گئی اور نماز شروع کر لی، اب وہ دانتوں سے نکلی، اگر چنے سے کم مقدار کی ہے اور وہ نکل گیا تو نماز نہیں ٹوٹے گی، اگر چنے کی مقدار وہ چیز ہے اور وہ نکل گیا تو نماز اس کی فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے اس پر بھی خاص طور پہ احتیاط کیا جائے، خاص طور پہ جس وقت آپ افطاری کر کے نماز کے لیے آتے ہیں۔ نماز کے اندر اگر کسی کا سینہ پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ عذر کی بنیاد پر ہو وہ الگ بات ہے، عذر کے علاوہ سینے کو اگر کسی نے پھیر دیا تو اس سے نماز ٹوٹ جائے گی، لہذا اس مسئلے کو بھی اچھی طرح ذہن میں رکھنا چاہیے۔ نماز کے دوران اگر قصداً اس نے وضو توڑا تو اس کی بھی نماز گئی اور یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کسی کا وضو ٹوٹ جائے تو فوراً صفوں سے نکل جائے، نہ کہ وہاں کھڑا رہے، اور اس کے لیے شرع نے جو طریقہ بتایا کہ آپ درمیان سے بھی نکل سکتے ہیں، سائڈ سے ہو کے بھی نکل سکتے ہیں اور وضو کریں۔ اس کے لیے 18 شرطیں ہیں، اگر وہ آپ قائم رکھیں گے تو اسی پر بنا کر سکتے ہیں۔
یعنی آپ نے گفتگو نہیں کرنی، دائیں بائیں نہیں دیکھنا، اپنے محل سے زیادہ تجاوز نہیں کرنا، وضو کو جلدی سے کرنا ہے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی، یعنی فرائض جلدی سے ادا کریں، تو پھر یہ ساری شرطوں کے ساتھ آ کر دوبارہ مل سکتے ہیں۔ وگرنہ آپ اگر تاخیر کر دی، نکلنے میں لیٹ ہو گئے، وضو میں تاخیر کر، اس صورت میں پھر آپ وضو کر کے دوبارہ نئے سرے سے شروع کر دیں گے۔ تو یہ مسئلہ بھی اچھی طرح ذہن نشین ہونا چاہیے۔ دوران نماز بار بار کھجلانا یہ بھی درست نہیں، یہ عمل کثیر میں چلا جاتا ہے۔ اسی لیے ایک مسئلہ اور ذہن میں رکھیں کہ نمازی کے آگے سے نہیں گزرنا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ گزرنے والا جانتا ہو تو 40 تک کھڑے رہنے کو گزرنے سے بہتر جانے۔ راوی کہتے ہیں میں نہیں جانتا کہ 40 دن کہے یا 40 مہینے یا 40 برس، یعنی اتنی دیر بھی انتظار کرنا پڑا۔ آگے سے نہیں گزرنا چاہیے، اور اگر کوئی گزرتا ہے تو وہ ہاتھ سے اشارہ کر سکتا ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس لیے آگے سے اشارہ کر دے تاکہ گزرنے والا پیچھے ہٹ جائے، وگرنہ سترہ آگے رکھ دے۔ سترہ یہ نہیں ہے کہ ٹوپی آگے رکھ دے، سترہ کم از کم 18 انچ کا ہوتا ہے، یعنی اونچائی اس کی اتنی ہونی چاہیے، پھر وہ سترہ قائم ہوتا ہے، پھر وہ آگے سے گزر سکتا ہے، وگرنہ آگے سے گزرنے کی اجازت نہیں ہے۔ گرامی حضرات، نماز کے اندر ان تمام چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ نماز کے اندر چیزوں کو شمار کرنے کے لیے انگلی پر شمار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اگر آپ انگلی پر شمار کریں گے اس طرح انگوٹھے کے ساتھ تو یہ نماز کی کراہت کی طرف چلا جائے گا۔ نماز کے اندر اگر کوئی چیز شمار کرنی ہے، گننی ہے، تو آپ اپنی انگلی کے پورے دبا کر اس کو شمار کر سکتے ہیں، اور یہ درست بھی ہے اور یہ جائز بھی ہے۔ لیکن یہ نہ ہو کہ آپ نماز میں ہی اس کو انگوٹھے اور انگلی کو ملا کے شمار کرنا شروع ہو جائیں، اس کی اجازت نہیں اور یہ درست نہیں ہے۔ اس پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اگر ہم نماز میں جیسے نفل نماز پڑھتے ہیں تو اس میں 15 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، تو یہ نہیں کہ آپ اس کو یوں شمار کریں، بلکہ انگلی کے پورے دبا دبا کے آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم کچھ مسائل صدقہ فطر کے بھی آج بیان کریں گے۔ صدقہ فطر کیا ہے؟ یہ وہ صدقہ ہے جو واجب ہوتا ہے اور اس کو ادا کرنے کا وقت عمر بھر ہوتا ہے۔ اگر وہ ادا نہیں کرے گا تو یہ ساقط نہیں ہوگا، اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ شریعت مطہرہ نے صدقہ فطر شخص پر واجب کیا ہے، مال پر نہیں واجب کیا۔ یعنی زکوٰۃ جو ہوتی ہے وہ مال پر واجب ہوتی ہے نا، اور فطرانہ جو ہوتا ہے یہ بندے پر واجب ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فطر سے پہلے فوت ہو گیا تو وہ شخص نہیں رہا تو اس کا فطرانہ بھی نہیں ہے، شخص پر واجب ہوتا ہے۔ اس کی علت ہوتی ہے معونت راس، یعنی کفالت میں ہونا۔ جس شخص کے جتنے انڈر کفالت میں بچے بچیاں ہیں وہ ان کفالت کی وجہ سے، معونت راس کی وجہ سے ان کا فطرانہ ادا کرے گا۔ یہ عید کے دن صبح صادق طلوع ہوتے ہی واجب ہو جاتا ہے، لہذا جو شخص صبح ہونے سے پہلے فوت ہو گیا تو اس کا بھی فطرانہ نہیں ہوگا، اور جو صبح طلوع ہوتے ہی بچہ بھی پیدا ہو گیا تو اس کا بھی فطرانہ دینا پڑے گا، کیونکہ یہ صبح صادق کے طلوع ہوتے ہی عید کے دن واجب ہو جاتا ہے۔ صدقہ فطر ہر مسلمان آزاد جو مالک نصاب ہو، یعنی حاجت اصلیہ جو ضروریت زندگی کی چیزیں اس کے نکال کر اس کے پاس اگر ایک نصاب جتنی رقم ہے تو اس پر اب صدقہ فطر واجب ہوگا۔ حاجت اصلیہ ہم نے ڈیٹیل سے زکوٰۃ کے مسئلے میں ذکر کر دی تھی، جو ضروریات زندگیوں سے ہٹ کر اس کے پاس اتنی رقم ہے کہ جس سے وہ خود صاحب نصاب ہوتا ہے تو صدقہ فطر اس پہ واجب ہو جائے گا۔ صدقہ فطر نابالغ، مجنوں اور جتنے بھی اس کے انڈر بچے بچیاں ہیں ان سب کی طرف سے دینا ہوگا۔
اور صدقہ فطر ادا کرنے میں مال کا باقی رہنا بھی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسے کہ زکوٰۃ کے اندر یہ چیزیں ہیں، وہ صاحب نصاب ہے، اس کو چاہیے کہ اب وہ فطرانہ ادا کرے، وہ چھوٹے بچے کی طرف سے بھی دے گا، بچے چھوٹے بھی ہوں، اور وہ ادا کرے گا۔ ہاں جن کے بچے خود کمانے لگ گئے تو وہ اپنا اپنا فطرانہ خود ادا کریں، اگر وہ اپنے والد کو کہتے ہیں کہ آپ ادا کر دیں اور وہ ادا کرتا ہے بطور وکیل تو استحساناً جائز ہے۔ ایسے ہی جو بچے بیرون ملک چلے جاتے ہیں تو ان کو اپنا فطرانہ وہاں ادا کرنا چاہیے اس کی قیمت کے مطابق، چونکہ یہ 2.25 کلو گندم کی قیمت کے مطابق ہوتا ہے اور تقریباً ہر ملک میں اسی کی قیمت کے مطابق متعین ہوتا ہے۔ اور اگر وہ بچے کہیں کہ نہیں جی آپ ادا کر دیں تو پھر اس کی قیمت کے مطابق دوسرے ملک میں یا والدین بھی ادا کر سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ وہ خود اپنے ہی ملک میں ادا کریں تاکہ وہاں کے ریٹ کے مطابق وہاں کے لوگوں کی طرف بھی جو غریب ہیں فطرانے کی رقم منتقل ہو جائے۔ اگر کسی عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھے گئے، سفر ہے، بڑھاپا ہے، مرض ہے، تو ایسی صورت میں بھی صدقہ فطر واجب ہوگا، وہ دینا ہوگا۔ عذر اپنی جگہ ظاہری بات ہے، وہ تو انسان کی طرف سے تو نہیں، وہ تو اللہ کی طرف سے انسان پہ کوئی عذر آ گیا، بیماری بڑھ گئی ہے، بڑھاپا ہو گیا، کچھ ایسی صورت، تو فطر پھر بھی دے، صدقہ فطر ادا کیا جائے تاکہ پروردگار اس کی مصیبتوں کو، تکالیف یا پریشانی کو اس صدقے کی وجہ سے دور کر دے، تو ادا پھر بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح جتنے بھی گھر میں اگر کمانے والے ہیں سب، تو وہ اپنا اپنا جدا جدا فطرانہ نکالے، اور اگر وہ اپنے والد کو کہتے ہیں وہ بطور وکیل اگر اس طرح ادا کر دے تو استحساناً ایسے بھی ادا ہو جاتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ جب سب کمانے والے ہیں تو وہ اپنا اپنا فطرانہ ادا کریں۔ صدقہ فطر کی مقدار، اصل میں اس کو شریعت نے اجناس سے مقرر کیا ہے، پیسے سے نہیں۔ بعض لوگ سمجھ شاید اس کے پیسے کو شریعت نے بتایا ہے، اجناس ہے۔ اجناس کا مطلب گندم کی بات ہو تو 2.25 کلو تقریباً، اور اسی طرح کھجور ہے تو 4.5 کلو۔ اب جو اللہ تعالیٰ نے جس کو جتنا عطا کیا ہے وہ اس کے مطابق دے، ضروری نہیں ہے کہ اب جیسے گندم جو ہے عموماً اب اس کا جو ریٹ ہے گورنمنٹ کا وہ سستا ہے، چکی سے آپ آٹا کھائیں گے اس کا وہ مہنگا ہے، تو لمیٹیشن کے مطابق 320 مقرر کر دیا کہ چلیں کم از کم اتنا ہو۔ بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں گندم اس سے بھی زیادہ مہنگی ہے یا آٹا بہت مہنگا ہے، تو پھر وہ وہاں کے مطابق دیں۔ تو یہ اصل میں وزن کے مطابق 2.25 کلو، اس میں عموماً یہ بھی فقہا کہتے ہیں آپ جو آٹا کھاتے ہیں اس کے مطابق 2.25 کلو۔ بہرحال اللہ کی راہ میں زیادہ دے دینا چاہیے، تو لہذا جن کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو وہ آٹے کی بجائے وہ کھجور کے مطابق بھی 4.5 کلو کھجور کا حساب لگا کر اس کا بھی فطرانہ دے سکتے ہیں، اور اللہ کی راہ میں جتنا بھی زیادہ دے دیا جائے وہ بہتر ہے۔ اسی طرح جو کا بھی اگر حساب لگائیں تو اس کا بھی شرع نے متعین کر دیا، تو اس طرح جو ہے یہ فطرانہ اس کی قیمت کو متعین کیا جائے گا۔ فطرانہ بہتر یہ ہے کہ یہ عید سے پہلے ادا کر دیا جائے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا اصل جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگ جو عید کی خوشیوں میں پیسے نہ ہونے کی وجہ سے شامل نہیں ہو رہے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، تو پہلے ادا کرنے سے یہ ہوگا کہ وہ بھی اپنی جو بھی خریداری وغیرہ کرنی ہے وہ کر لیں، وہ بھی اس میں شامل ہو جائے۔ بعد میں دینے سے ادا تو ہو جائے گا لیکن اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، تو پہلے ادا کر دیا جائے، اور تاکہ کسی قسم کا کوئی معاملہ نہ رہے اور جو واقعی مستحق ہے وہ بھی اس سے مستفید ہو جائے۔ فطرانے کی رقم ضروری نہیں کہ ایک ہی مسکین یا غریب کو دی جائے، بلکہ چند مساکین کو بانٹ کر بھی دیے جا سکتے ہیں، یعنی آپ فطرانے کی رقم جو بنتی ہے چند غریب یا مسکین لوگ ہیں ان سب کو تھوڑا تھوڑا کر کے دے دیں تو بھی ٹھیک ہے، اور کوشش یہ کی جائے سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا جائے اور ان کے بعد پھر آپ محلے داروں میں اور پھر دوسرے لوگوں کی طرف منتقل ہوں، تاکہ
فطرانے کی رقم جو ہے وہ مستحق تک پہنچ جائے۔ گرامی حضرات، جس طرح زکوٰۃ کے مصارف ہم نے بیان کیے تھے وہی فطرانے کے مصارف ہیں، یعنی کس کو دیا جائے، ایک سوال آتا ہے، تو جو زکوٰۃ کے مصارف ہم نے بیان کیے کہ زکوٰۃ فقراء کو، مساکین کو، عاملین کو، مؤلفۃ القلوب کو، یہ ہم نے ذکر کیے تھے کہ ان کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔ فقراء وہ ہوتے ہیں جن کے پاس مال تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا کہ نصاب کے مطابق ہو جائے۔ مساکین وہ ہوتے ہیں جن کے پاس ایک وقت کا کھانا اگلے کا پتہ نہیں، یا آج دیہڑی لگ گئی تو پیسے ہیں، اگلے دن کا پتہ نہیں دیہڑی لگنی، وہ مساکین میں آتے ہیں، ان کو ہم زکوٰۃ اور فطرانہ دے سکتے ہیں۔ اسی طرح مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں، اگر کوئی بندہ مسلمان ہوا اور ان کو اس کے گھر والوں نے نکال دیا کہ تو ہمارے مذہب پہ نہیں ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ میرے پاس کچھ ہو، تو آپ اس کی تالیف قلب کے لیے آپ اس کو فطرانے کی رقم دے سکتے ہیں، تاکہ وہ اسلام کی طرف مائل ہوا ہے تو اس کو مالی طور پہ پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ایسے ہی جو اللہ کی راہ میں ہے، جیسے مدارس وغیرہ ہوتے ہیں، آپ ان میں بھی فطرانے کی رقم دے سکتے ہیں، اور اسی طرح مسافر کو بھی، اور جو مقروض ہوتا ہے، یعنی جیسے جیسے زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں ایسے ایسے فطرانے کے بھی مصارف ہوتے ہیں۔ لہذا یہ تمام کی تمام چیزوں کو ذہن نشین رکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی عبادات ہم پہ لازم کی ہیں، بدنی ہو، مالی ہو یا مرکب ہو، جیسے نماز ہے، روزہ، یہ ہماری بدنی عبادت ہے، اسی طرح زکوٰۃ، فطرانہ وغیرہ یہ ہماری مالی عبادت ہے، حج اور عمرہ وغیرہ یہ مرکب عبادت۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے ان تمام کی تمام عبادات کے اندر رضائے الہی پیش نظر ہو، اور پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب ہم یہ تمام کی تمام چیزیں پیش کریں گے تو وہ اجابت اور قبولیت کے درجے میں بھی پہنچ جاتی ہے، اس میں اخلاص پیش نظر ہوتا ہے۔ اس لیے ان تمام چیزوں میں جتنا اخفا ہوگا اتنا ہی اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی بھی شامل ہوگی۔ لہذا اللہ رب العزت نے جن کو دیا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، ان کو بجائے کہ حساب رکھ کے اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرنا چاہیے۔ گرامی قدر حضرات، ہم نے کوشش کی رمضان المبارک میں بابرکت ایام کے ساتھ تقریباً آپ جو لوگ ریگولر آتے رہے ہیں، اذان اور نماز کے بعد جتنے دروس ہوئے ہم نے مذہبی، معاشی، معاشرتی تقریباً